معزز صدر مجلس، علماء کرام، حاضران مجلس، صبح سے آج کا یہ قیام چل رہا ہے۔ مختلف عناوین پر، موضوعات پر علماء کرام کے بیانات ہوتے رہے، مذاکرے ہوئے۔ جن علماء نے، جن ذمہ داران نے، نوجوانان نے اس قیام کے منعقد کرنے کی فکریں کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان تمام کاموں کو ہم سب کے حق میں صدقے جاریہ بنائے۔ آمین۔ اس زمانے میں ہر ایک کا وقت بڑا قیمتی وقت ہو چکا ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ کہیں سے مجھے وقت مل جائے اور میں کچھ دنیا کما لوں۔ لوگ تو، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو منٹوں اور گھنٹوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کماتے ہیں، لیکن یہ تو دنیا کا کمانا ہوا، اور ایک ہے آخرت کا کمانا، آخرت کی کمائی۔ لیکن جانے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے آخرت میں جو کچھ ہم کمائیں گے یا جو کچھ ہمیں ملے گا وہ اربوں خربوں میں نہیں۔ دنیا کا معاملہ تو میں نے ہزاروں لاکھوں کا کہا، کروڑوں میں، لیکن وہاں کا معاملہ چند منٹوں کا، چند گھنٹوں کا بیٹھنا آخرت کی فکر کے لیے ایسا ہے کہ وہاں کیا ملے گا، کتنا ملے گا، اس کا تصور ہی نہیں۔ ہمیشہ بات آتی رہتی ہے کہ سب سے آخری جنتی اس کو اس دنیا سے کتنی گنا، 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ آج تک ہم نے دنیا کو سوچا ہی نہیں، دنیا کی قیمت لگائی نہیں ہم نے۔ دنیا کی قیمت لگی؟ ہاں، آج تک کسی نے دنیا کی قیمت نہیں لگائی۔ دنیا میں جو خزانے ہیں، یہ سمندر ہے، یہ پہاڑ ہے نا، پوری دنیا میں جو خزانے ہیں، آج تک دنیا کی کسی نے بھی قیمت نہیں لگائی نہیں سکتا۔ تو اس سے 10 گنا جنت اس شخص کے لیے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ آخر میں اس سے پہلے کتنے گئے ہوں گے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اس کا تصور ہی نہیں۔ اور جو جنت میں جانے کے بعد کیا ملے گا؟ مالا عین رأت، کہ جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور جس کو نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور جس کا تصور کسی کے دل و دماغ پر نہیں گزرا ہوگا، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ جو ہے تصور کیا جا سکتا ہے، وہاں کی نعمتوں کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کا یہ آنا، آپ کا یہ بیٹھنا دخیر آخرت ہے۔ اگر اسی کا کوئی عمل قبول ہو جائے اسی مجلس کا، اور اسی کی بنیاد پر اگر ہماری مغفرت ہو جائے تو سب سے پہلے میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ جس اللہ نے ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال کر اس بابرکت مجلس میں ہمیں بٹھا دیا، جمع کرا دیا، وہ اللہ کل قیامت میں بھی ہم سب کو جنت میں جمع کرا دے۔ یہ سب سے بڑے ہمارے سعادت میں دن ہوگی، اور وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں۔ دیکھ رہے حالات ہمارے سامنے ہے نا، زندگی دنیا میں آئے ہیں، 60-70 سال کی زندگی کیسے گزر جا رہی ہے بتائیں گا۔ یہ
ہمارے ہم عمر ہم سے زیادہ عمر والے دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ پڑھتے تھے، جن کے ساتھ کھانا پینا ہوتا تھا، کئی ایسے ہمارے اپنے دوست احباب دنیا سے چلے گئے۔ جو چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو باقی ہے اللہ کے ایمان کی حفاظت کرے۔ میں کوئی واضح بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج کی مجلس سے مذاکرے کی مجلس ہے، تو میں بھی مذاکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اب اس کو ملحوظ رکھیے۔ ممکن ہے آخر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کے مجلس میں کیا کہا گیا، ورنہ گھنٹوں بیان ہوتا ہے، گھر جانے کے بعد اگر پوچھا جاتا ہے کہ آج کیا بیان ہوا، بہت اچھا بیان ہوا، بہت اچھا بیان ہوا، لیکن کیا ہوا ہم اس کو کہہ نہیں پاتے۔ اگر چند چیزیں بھی اگر ہم یاد کر کے جائیں، ذہن نشین کر کے جائیں، سمجھ کر جائیں اور ہماری زندگی میں رہیں تو چل ہم انشاءاللہ اس کے ذریعے سے خود کو بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے ذہن میں جو حدیث ڈالی ہے وہ یہ، جو حالات چل رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے آج جو ہے لوگ ان حالات کو دیکھ کر ناامید ہو گئے ہیں نا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ جو بھی حالات ہمارے ساتھ ہیں، حکومتی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، تو ایک ناامیدی سے جیسی کیفیت چھائی ہوئی سب، جس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ ناامیدی کا نتیجہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ انسان جب کسی چیز سے ناامید ہو جاتا ہے نا تو ہونے والی چیزیں بھی اس سے نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ ایک انسان جب ناامید ہو جاتا ہے تو ہونے والی چیزیں بھی، اور جب انسان امید رکھتا ہے نا تو نہ ہونے والی چیزیں بھی اس سے ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے ناامید مت ہو جا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے اس طرح میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بہت اہم بات ہے، ہم اللہ کے ساتھ بہت اچھا گمان رکھیں۔ جب اچھا گمان رکھیں گے نا نتیجہ کیسا ہوگا، نتائج اچھے ہوں گے۔ اچھا گمان رکھیں گے تو ہمیں اللہ کے ساتھ ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور جو گمان کے ساتھ ہم عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ آپ سنو ایک چھوٹی سی حدیث میں اتنی زبردست رہنمائی فرمائی ہے، اتنی زبردست ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام جو ہے اس کی جو ابتدا ہوئی اجنبیت کی حالت میں ہوئی۔ کس میں ہوئی؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے مذہبی بھائی؟ یاد رکھنا، ہم کو یہ چیز یاد رکھنا ہے۔ ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام کی ابتدا کس سے ہوئی؟ اجنبیت سے۔ اسلام کی جو شروعات ہوئی کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا اسلام کو، کوئی جاننے والا، جیسے کوئی جو ہے شخص ہمارے بستی میں آ جائے، اجنبی آدمی سمجھے نا، جس کی یہاں کوئی رشتہ داری نہ ہو، کوئی جان پہچان نہ ہو، آنے کے بعد ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے راستہ بتائے، جو کوئی ہے جو مجھے گھر بتائے۔ لیکن ایک ہمارا دوست آتا ہے تو یہاں تو میرے بہت سارے جان پہچان کے لوگ ہیں، ادھر آواز دیتا ہے فلاں فلاں، ادھر آواز دیتا ہے فلاں فلاں، اور آواز دینے سے پہلے لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرف کیا کرتے ہیں؟ جیسے اب ہمارے مثال، اب ہمارے لیے پانکوٹ کی بستی اجنبی نہیں، اب ہم آئے ادھر سے کوئی ملاقات کے لیے آیا، ادھر سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے نا، کیوں؟ اس لیے ہم کو کوئی نہیں نیا کوئی جو ہے مقرر جب آتا ہے کہ گجرات سے اس سے اس سے، یعنی کہ بس سب چہرے نئے نئے چہرے، کوئی جان پہچان نہیں۔ تو اسلام کی ابتدا جو ہوئی کیسے ہوئی؟ پہلا جو پوائنٹ ہے، اسلام کی ابتدا جو ہوئی وہ اجنبیت سے ہوئی ہے۔
کوئی متعارف نہیں تھا اسلام لوگوں کے درمیان میں. نمبر 2 نمبر 1 نمبر 2 وَسَيَعُودُ غَرِيبًا. اسلام کی انتہا بھی جو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی، ہم کو نام دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا ہے، اس کی انتہا بھی کیسے ہوگی؟ اجنبی. ایسا ہو جائے گا کہ کوئی اس کو جان پہچاننے والا نہیں اسلام کو. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، کہ ایسی حالت میں جو شخص اسلام کو گلے سے لگائے رکھے، ہے نا، ابتدا بھی اس وقت کہی ہے، انتہا بھی اس وقت کہی ہے، ایسے وقت پر اب اسلام کو ماوا مرجع بنائے رکھے تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی اور ایسے لوگوں کے جنت ہے. ان لوگوں کے لیے جو ان حالات میں اسلام پر جمے رہے، اجنبیت کے حالات میں اسلام پر جمے رہے. کوئی ٹیچر آتا ہے اجنبی ہوتا ہے، عجیب، اس کے لیے اس کے سامنے اسٹوڈنٹ بھی نہیں، سب کچھ نہیں، اب آ کر گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ شخص وہاں اگر جمے رہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی دنیا بن جاتی ہے. اچھا پیمنٹ، اچھے رہائش. تو یہ ایسے لوگ جو دوسرے علاقے کے تھے، صوبے کے، یا ہمارے یہاں کے لوگ تو دوسری جگہ چلے گئے. اجنبیت بہت سارے ہمارے لوگ یہاں سے فارن چلے جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں. یہاں سے وہاں جانے کے بعد اجنبیت، نہ زبان آ رہی ہے، نہ کچھ جان پہچان ہے، گھبراہٹ کے ساتھ اگر واپس آ گئے تو نقصان. لیکن اس حالت کے اندر وہاں اگر جمے رہے تو ہے نا، اس حالت میں ان کو جمے رہے تو سب کچھ اسی کے لیے، سب کچھ. اور جتنا زیادہ جمنے کی کوشش کی جائے گی اتنی اس کے لیے سعادت مندی ہے. دنیا آخرت کی سعادت مندی اس کے لیے. کچھ حلال روزی، اس روزی کے خیر کے کام بہت سارے ہو جائیں گے، ہے نا. تو سمجھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں نا، وہ ماں وراء العقل نہیں ہوتی، ماں وراء العقل، عقل سے باہر کی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اب 3 چیزیں ہمارے سامنے آئی. ابتدا بھی اجنبیت میں ہوئی، انتہا بھی اجنبیت میں ہوگی. میں پوچھوں گا آخر میں، ہمارے بچوں سے پوچھوں گا، میں نوجوانوں سے، امتحان نہیں، توجہ کے لیے. ابتدا بھی ہوئی اجنبیت سے، انتہا بھی ہوگی اجنبیت. اور ابتدا انتہا میں جو لوگ اس اجنبیت کے ساتھ اس پر جمے رہیں ان کے لیے مزدہ خوشخبری ہے. تو میں ان کے لیے توبہ، سعادت مندی، خوشباز لوگوں نے توبہ سے جنت ہے، تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جن حالات میں جمے رہے. اب ایک چیز، اجنبی سے کیا مراد ہے؟ لوگ عموماً جو ذہن میں بات کرتے ہیں کہ چند ہی لوگ ہوں گے جو اسلام پر باقی رہیں گے، قائم رہیں گے. ایک عمومی طور پہ چیز ذہن میں آتی ہے. اگر ایسی بات ہے تو اب چند لوگ کیا، اب تو اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں کی تعداد تو اب اجنبیت میں ہے. ہاں، چند لوگ ہیں. قرب قیامت میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، بڑی تعداد ہوگی. تو پھر اجنبیت کا کیا مطلب؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے. تو لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے نہیں، سمجھا نا. اصل جو ہے اجنبیت، اسلام یہ اجنبی تھا، کیا تھا؟ تو یہ اجنبیت جو ہے نا، نمبر 1 اجنبیت عقائد کے اعتبار سے، اجنبیت اعمال کے اعتبار سے، اجنبیت اخلاق کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھیں گے تو حالات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. ابتدا اسلام کے اندر جو اسلام اجنبی تھا، اسلام کے اندر جو عقائد حقہ ہیں اس سے لوگ ناواقف تھے، وحدانیت سے لوگ ناواقف تھے. ہاں، لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں
ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں زمانے جاہلیت کی باتوں کو، زمانے جاہلیت کے عقائد کو، کہ ان کے کس طرح کے عقائد تھے۔ کوئی بڑا پتھر دکھائی دیتا تو اسی کو اپنا معبود بنا لیتے، اسی کے سامنے ہاتھ دھونے والے بن جاتے۔ کوئی بڑا درخت دکھائی دیتا اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے۔ ہاں، اب یہاں تک کہ بیت اللہ کے اطراف میں جو ہے ہاتھوں سے بنے ہوئے جو مورتیاں رکھی ہوئی تھی اسی کی عبادت کی جاتی تھی۔ یعنی جو صحیح عقائد تھے ان عقائد سے سب لوگ ناواقف۔ اللہ کون، اللہ کے کیا صفات ہیں، اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، تو اللہ کے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے تھا لوگ اس سے اجنبی تھے۔ اب اسی کو ہم آخر میں یہ کرتے جائیں گے، لوگ اس سے کیا تھے؟ اجنبی تھے۔ ہاں، دنیا کی چیزوں کا نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے تھے، تمام چیزیں اللہ کے علاوہ کی طرف منسوب ہو رہی تھی۔ جس اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، جس اللہ نے اس دنیا کا پورا نظام قائم کیا، جو دنیا محمد اسلام میں وہ دنیا اس وقت بھی ان کے سامنے تھی۔ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے درخت وغیرہ، جس کو دیکھ کر اللہ کا یقین پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر انہیں کو معبود سمجھا جاتا تھا، اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ اللہ سے اجنبیت تھی، اللہ کے وجود سے اجنبیت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس اجنبیت کو دور کرنے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبیت کو دور کرنے کی کیا کی؟ کوشش کی۔ ہاں، اس کے علاوہ پھر چند ہی لوگوں نے اس عقیدے کو اپنا ابتدا میں اس عقیدے پر چلنے والے حضرت بلال جو احد احد کے نعرے لگاتے تھے، چند ہی لوگ جنہوں نے اس عقیدے کو تھامے رکھا، عقیدے کو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک محنت کرنی پڑی۔ عقیدے پر کتنے سال محنت کرنی پڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنے سال کی؟ مکہ میں کتنے سال رہے آپ؟ ہاں، مکہ میں 13 اور مدینے میں 10 سال، کل نبوت کی زندگی 23 سال۔ ان 13 سالہ زندگی کو دیکھیں گے تو اب ان 13 سالوں میں اللہ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوئی، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کریں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ خود قرآن کو سمجھیں، علماء کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر جب سورت جب شروع ہوتی ہے تو لکھا جاتا ہے مکی سورت، مدنی سورت۔ کیا مطلب مکی سورت کا؟ کیا مطلب مدنی سورت کا؟ مکی سورت کا مطلب یہ وہ سورت ہے جو جس کی آیتیں مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی سورت کا مطلب یہ وہ آیتیں یا وہ صورتیں ہیں جو کہاں؟ مدینے میں نازل ہوئی۔ تو اب مکہ کی آیتوں کا پس منظر دیکھیں گے، مکہ کی آیتوں کا مضمون اور مواد دیکھیں گے، بالکل ڈفرنس اور الگ ہے مدینے کی آیتوں سے۔ اب مکہ میں جو آیتیں نازل ہوئی اس کے اندر آپ کو مسائل نہیں ملیں گے، اس کے اندر آپ کو احکامات نہیں ملیں گے، ان تمام آیتوں کے اندر آپ کو عقائد ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ عقیدے ملیں گے، آپ کو عقائد اس میں ملیں گے۔ ہاں، عقائد کا معاملہ اس کے اندر۔ آج تک ہم نے سمجھا نہیں، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، کتنے آئے تھے قرآن میں؟ تقریباً 6000 ہے نا، تقریباً 6500 آیتیں ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا ان 6000 آیتوں میں سے صرف 300 آیتیں ہیں جو مسائل کے تعلق سے ہیں۔ کتنے؟ صرف 300 آیتیں کس کے تعلق سے ہیں؟ مسائل کے تعلق سے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ جو مسائل ہیں نا اس کی متعلق کتنے آیتیں؟ صرف 300 آیتیں ہیں۔ تقریباً 1000 آیتیں جو ہے نا وہ عقائد کے تعلق سے ہیں،
اور 4000 آیتیں اخلاقیات کے تعلق سے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جن کے بارے میں آیتیں بالکل کم ہیں، 300 آیتیں احکام کے سلسلے میں، اس کے اندر ہم الجھ کر رہ گئے، اسی کے اندر الجھ کر رہے گا. احکامات اور مسائل کے سلسلے میں کتنے آیتیں تقریباً 300. اب پورا ہمارا زور کس پر؟ ہاتھ یہاں باندھے گے، یہاں باندھے گے، یہاں باندھے، اسی میں الجھ کر رہے ہے نا. اب وہ کام آپ کا نہیں، جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا، جنہوں نے اجتہاد کیا، ان کے تابع ہو کر ہمیں کسی چیز پر عمل کرنا ہے. اصل مسئلہ کس کا ہے؟ عقیدے کا ہے. اصل مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدے کا ہے. یاد رکھیے آپ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کیا مومن کون، مسلمان کون ہو؟ جو اللہ کو مانے وہ مسلمان، اللہ کو مانے وہ مسلمان. یاد رکھیے جہاں تک اللہ کے ماننے کا مسئلہ ہے نا، تو اس میں غیر بھی شریک ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اس زمانے کے، اس زمانے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، ایک نے کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ سوال کرو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ خلق، پیدا کیا زمین و آسمان کو. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تاکید کے ساتھ، یعنی لَيَقُولُ نے کہا، لَيَقُولُ نے کہا، بلکہ عربی جاننے والے علماء بیٹھے ہوئے سمجھ، اصل کہنے کو ہوتے یقولو، کہیں گے، اس میں تاکید قوت پیدا کرنے ہوتے تو شروع میں لام میں تاکید لگا دے لا یقول، اور آخر میں نون ثقیلہ لا یقولن، تاکید در تاکید، صرف کہیں گے نہیں، ضرور بھی ضرور کہیں گے. لا یقولن، ضرور بھی ضرور لوگ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لا یقولن، ضرور بھی ضرور یقین کے ساتھ کہ اللہ، کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ پھر ہم میں کیا فرق؟ کون جواب دے گا؟ بچوں، جب وہ بھی کہتے ہیں زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، اور ہم بھی کہتے ہیں زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، تو ہمارے ان کے درمیان میں فرق کیا؟ میں نے کہا مذاکرہ کروں گا میں، واضح تقریر یعنی کہ باہر کرتے کرتے بات کرتا ہوں، آپ سمجھ چلے کہ نہیں کچھ لے کر جانا ہے. ہاں، کون جواب دے گا؟ ہے نبی سے نا. اللہ کے بارے میں کیا؟ اللہ کے بارے میں کیا؟ نبی دوسرا جز آئے گا. اب ابتدا ہمارے اللہ سے ہوئی، آمنت باللہ. ہاں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں. ان سے بھی جا کر پوچھو دنیا زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے. گرچہ لفظ اللہ نہیں کہیں گے، ایشور کہیں گے، پرماتما کہیں گے، جو بھی کہیں گے یہی کہیں گے کہ زمین آسمان کا کرنے والا کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے. آج بھی لوگ ایسے. پھر اس کے باوجود کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ فرق یہ ہے، ایک ہے ربوبیت اور ایک ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو ایک رب ماننا. توحید رب کے اندر خالص اللہ ہی کو خالق و مالک ماننا، اور ایک توحید الوہیت، الہ، ایک رب کو مان کر ایک ہی رب کی عبادت کرنا، یہ اصل وحدانیت ہے. فرق یہ ہے ہم ایک اللہ کو مان کر ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے. بچے ایک ہی اللہ کو مان کر ایک ہی اللہ کی
عبادت. لیکن ان کا معاملہ جاتے حج کے لیے، مسلم شریف میں روایت ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. افسر سنفرد فرماتے کہ بس اس پر بس کرو. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، لیکن سمجھ تیرا کوئی اور بھی کوئی شریک ہے تو اس کا مالک ہے. سمجھ تو وہ اللہ کو مان کر اوروں کو بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ کو شرک پسند کتنا پسند نہیں ہے معلوم ہے آپ کو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو گناہ ہے نا اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ سے کیا کرے. تو شرک کے معافی کے لیے توبہ ہے. انسان اگر شرک سے توبہ نہ کرے اور شرک کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع کیا. معمولی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جائز نے حرام ایسے لوگوں کے مغفرت کی دعا کرنا جو شرک کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں. سنا اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آدر ان کے بارے میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا قرآن میں کہ اب ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. باپ ہیں اس کے باوجود کیوں؟ وہی وہاں بھی کون سی چیز تھی؟ کون سی چیز تھی؟ شرک. بچوں معمولی بات سمجھو. نوجوانوں بہت بڑی نعمت آپ کو ایمان کی ملی ہے. بہت بڑی نعمت آپ کے ہاتھ میں ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. ہاں بہت بڑی نعمت. لیکن یہ نعمت، اس نعمت کا فائدہ اس سے ہوگا جب خالص ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں جس کے اندر شرک کا کوئی شائبہ تک نہ ہو. کوئی شائبہ نہ ہو. لیکن جو حالات آ رہے ہیں ہمارے سامنے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو. آج یہ نئی تعلیمی پالیسی جو بنائی گئی، اب اس کا مطالعہ کیجیے. اگر ہم ان نوجوانوں کو ان چیزوں سے واقف نہ کرائیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ظاہر میں اپنے آپ کو مومن کہنے اور مسلمان کہنے والے، ایک مسلمان گھرانے میں رہنے والے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں گے، نتیجے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ یہ شرک میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے. مسئلہ ناموں کا نہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے اسلامی نام نہیں تھے؟ عبداللہ نام نہیں تھا. ہاں آپ نام گنتے جائیے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ کے، وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول، لیکن بہت سارے وہ نام جو آج مسلمانوں کے رکھے جا رہے ہیں. جب مسئلہ عربی زبان کا تھا تو نام سے کوئی بچوں نوجوانوں سمجھو، نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. نہ اسلامی نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اسلامی نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اسلام کا تعلق عقیدے سے ہے. اسلام کا تعلق عقیدے سے ہے. اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہ ہو تو جتنے چاہے اپنے ساتھ نام لگا دے، ایک نہیں دو تین نام لگا دے آگے پیچھے. ہاں رسول کا نام اپنے ساتھ لگا دے، اللہ کا نام اپنے ساتھ لگا دے. محمد عبداللہ اللہ کا نام بھی آ گیا، بندے کو بندہ کے بنا عبد بندہ محمد بھی آ گیا. جتنے چاہے نام رکھو آپ، کوئی مطلب نہیں اس کا، کوئی مطلب نہیں. معاملہ نوجوانوں عقیدے کا ہے. جب تک اس کے اللہ پر یقین نہ ہو، جب تک اس کے اللہ کو ماننے والے نہ ہو، جب تک ہم شرک سے ہم دوری اختیار نہ کریں، ہاں اس وقت ہمارے اس ایمان کا ہمارا اعتبار نہیں. اس لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرتا اس
اس کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے. ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. تو مسئلہ لوگ دور تھے عقیدے سے، اللہ پر ایمان لانے سے. ان کا اللہ پر جیسا ایمان چاہیے تھا اس کی صفات کے ساتھ، اس طرح کا ایمان ان کے پاس نہیں تھا. طواف بھی کرتے تھے اس میں بھی شرک کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے اس میں بھی شرک کرتے تھے. ہاں ظاہر اعتبار سے یہ ایمان اسلامی اعمال سے طواف کرنا اسلام سے پہلے نہیں تھا. وہ لوگ طواف نہیں کرتے تھے، وہ لوگ حج نہیں کرتے تھے، تو ان کے اس طواف و حج کی بنیاد پر ان کے لیے مغفرت کے اعلانات ہو گئے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر شرک کی ملاوٹ تھی، ان اعمال میں شرک کی آمیزش تھی، شرک کی ملاوٹ تھی. اس لیے ہم بھلے کتنا بھی اچھا عمل کریں، لیکن اگر ذرا بھی اس کے اندر شرک کا معاملہ آ جاتا ہے، معاملہ ختم. ہمارے پاس لیٹر 2 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر 1000 لیٹر ہمارے پاس پورا ایک ٹینکر بھرا ہوا ہے دودھ سے، اور کوئی جا کر اس کے اندر پیشاب کے چند قطرے ڈال دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز جو ہے، نماز کے درمیان ان چیزوں کو اختیار کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کہا کس نے اور جان بوجھ کر جیب میں سے ٹافی نکال کر کھانے لگا، نماز باقی رہے گی. وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جا کر بیت الخلا چلا گیا استنجا کے لیے، وضو باقی رہے گا؟ نوجوانوں، ایمان لانے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں سے بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ جس کو نواقض ایمان، میں امام مفتی خالد سے اور امام مفتی مظفر سعود سے کہوں گا آئندہ جہاں بھی قیام رکھے اس کے اندر ایک عنوان نواقض ایمان کا. نواقض وضو اور نواقض صلاۃ پر نہ ہوا تو مکتب میں ان پر محنت کی جا رہی ہے. مکتب میں ان کو پڑھایا جاتا ہے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، سمجھے نا، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جائیں گی. لیکن اصل جس سے ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان غافل ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ایمان کی توڑنے والی چیزیں، ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں. ہاں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہماری زبانیں کھل رہی ہے اللہ کی بات، ہماری زبانیں دراز ہو رہی ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شاعر اللہ کے بارے میں. اللہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے. کیا کرتے ہیں؟ ہو گیا؟
جی ویسے اذان کا ایک اذان کا اصل مسئلے کی اعتبار سے ایک اذان کا جواب کافی ہو جاتا ہے، ورنہ تو بمبئی میں تو 10 یا کیسے ایک اذان کا جواب دینا پڑے گا۔ بات چل رہی تھی کہ ہم جو ہیں ہماری زبانیں دراز ہو جاتی ہیں، ایسے ایسے جملے ہماری زبان سے نکلتے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ڈر لگتا ہے کہیں اسلام چھین نہ لیا جائے، اللہ حفاظت کے دائرے سے نکل نہ جائے۔ نوجوانوں، ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کی اپنی کوتاہی ہے، اللہ توفیق دے گا اس گناہ سے دور ہونے کی، انسان اپنا گناہ سے دور کر سکتا ہے، لیکن نوجوان عقیدے کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے دین سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ دین کے جتنے بھی شعائر ہیں، بڑی بڑی چیزیں، ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ دین کے ہر جو ہے جز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے۔ ایک غزوے میں چند لوگ گئے تھے، تو مدینے میں چند لوگ تو جو پہلے سے آباد تھے، اور مدینے میں بعض لوگ بعد میں آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے۔ جو بعد میں آئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ وہاں جو موجود تھے ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو کیا کہتا ہے؟ انصار، ہے نا۔ زمانہ بدلنے کے سے اصطلاح بھی بدل جاتی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جو ہے بعض اگر خاندانی نام ہوتے ہیں انصاری، اس کا ایک مفہوم الگ ہے، کاروبار کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے کچھ نسبتیں ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو یہاں انصار سے مراد وہ صاحب، وہ مکہ والے وہ لوگ کہ جنہوں نے
آنے والے مہاجرین کی خدمت کی تھی. عموماً ایسا ہوتا ہے جن کو محبتیں نہیں ہوتی نا تو بہت سمجھتے ہیں. جنہوں نے دل و جان سے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا. بعض لوگ وہاں ایسے تھے جنہوں نے افسر کے زمانے میں تھے, دیکھا تھا کہ ایمان قبول کر لیا لیکن دل میں نفاق تھا, دل میں محبت نہیں تھی, اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں تھی, جن کو کہا جاتا ہے منافقین. کیا جاتا ہے ان کو؟ منافق. ظاہر کچھ اور باطن کچھ. ایک غزوے میں جانا ہوا تو اس غزوے کے اندر مدینے کے بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمارے واپس سے ہوں گے نا تو ہم میں سے جو باعزت لوگ ہیں تو ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. اللہ لفظ دیکھیے, سمجھے نا؟ یہ چیز معلوم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی طرح سے بات بتایا گئی کہ بعض لوگوں کی زبانوں پر اس طرح کا جملہ آیا, بعض لوگ اس طرح کہنے لگے. تو کہاں آیت نازل ہوئی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اب اگر پوچھیں گے تم نے کیوں کہا تو قرآن تو کہتا ہے وہ جواب ان کو ہی دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. ہم جو کہہ رہے تھے یہ مذاق کے طور پر, دل لگی کے طور پر, استہزاء کے طور پر, کھیل کی بنیاد, کھیل کے طور پر. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا, ہم نے مذاق کے طور پر اس طرح کہا. یہ لوگ بھی وہی کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب لعب نلعب. تو اللہ کہتے ہیں تم کھیل کی چیز, مذاق کی چیز, استہزاء کی چیز اللہ کو بنا. قل اب اللہ کے بارے میں مذاق کرتے ہو, اللہ کا مذاق اڑاتے ہو, اللہ کے بارے میں دل لگی کرتے ہو. کوئی چیز دل لگی کے تم کو ملی نہیں, یہی چیز تم کو دل لگی کے لیے ملی. قل اب اللہ و آیاتی, اللہ کی جو آیات ہیں, اللہ کے جو شاعر ہیں اس کی تم اس کے بارے میں, قل اب اللہ و آیاتی و رسولی, اس کے رسول کے بارے میں, لا تعتذروا, عذر نہ چاہو, قد کفرتم بعد ایمانکم. بہت بڑی چیز ہے. ہم کہتے ہیں مطلب ہم مسلمان ہو گئے اب ختم. کیا لگ گیا؟ مہر سکہ لگ گیا. نہیں, ڈرنے کی ضرورت کچھ, نوجوانوں ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی سعادت, اللہ کی طرف سے ہمیں انعام کہ والدین کے برکتوں سے, ہمارے خاندان کے برکت سے آپ کو ایمان ملا. لیکن اب آپ کا کام, ہمارا کام یہ ہے اس ایمان کو مرتے دم تک بچائے رکھنا ہے. کب تک بچائے رکھنا ہے؟ مرتے دم تک. جب موت ایمان پر ہوگی فزت رب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم, کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے کیا حالات پیش آ سکتے کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. ڈرتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کس وقت کیا ہوگا. اور اس زمانے میں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. قدم قدم پر حالات پیش آ رہے ہیں. ہاں, اور حالات بنائے جا رہے ہیں, حالات کو بنایا جا رہا ہے. اس لیے اب پہلے سے زیادہ اور زیادہ علماء کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے, اہل علم کے ساتھ, دین کے ساتھ. قل اب اللہ و آیات و رسول تم تستہزئون, تم استہزاء کر رہے ہو ان چیزوں کے ساتھ. کوئی داڑھی کا مذہب بنا رہا ہے, کوئی اذان کا مذہب بنا رہا ہے, کوئی اور چیز, کوئی نماز کا, کوئی زکات کا, زکات کے لیے کہا جائے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی؟ نعوذ باللہ. اللہ اپنے کے لیے مال نہیں مانگ رہا ہے, اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زکات ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے, ہمارے اپنے معاشرے کے لیے ہے. یہ چیزیں پہلے زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کہ اللہ فقیر ہے. ہاں, اللہ فقیر, نعوذ باللہ. اللہ فقیر نہیں ہے, اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ شریعت ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہے.
شریعت کس کے لیے؟ ہمارے اپنے لیے ہے شریعت. ہاں تو یہ قد کفرتم بعد ایمانکم. اب چونکہ ہماری اردو زبان عربی زبان سے قریب قریب ہے. بعد ایمان بعد میں ایمان، بعد ایمانکم ایمان کے بعد. قد کفرتم، کفر کفر، تم کافر ہو گئے. پہلے تم مومن تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن اللہ، اس کے رسول، اس کے آیات، اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنے کی بنیاد پر تم جو ہے دین اسلام سے نکل کر کافر بن گئے. اللہ، معمولی چیز نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. کئی ایسے نہیں ہوتا ہمارے بچے کچھ کفریہ جملے کی بنیاد پر، کفریہ اعمال کی بنیاد پر، کفریہ خیالات کی بنیاد پر کہ ان کو صحیح رہنمائی ہی نہ ہو، اللہ کے بارے میں غلط سوچ، اللہ کے رسول کے بارے میں غلط سوچ، اللہ کے شاعر کے سلسلے میں غلط سوچ ان کی دل و دماغ میں آ جائیں تو نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گے. اس وجہ سے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ایسے آئیں گی، مسلم شریف بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، ایک قوم ایسے آئیں گی کہ تم اپنے نمازوں کو ان کے نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. تم اپنی قرآن کی تلاوت کو ان کے قرآن کی تلاوت کے سامنے حقیر سمجھو گے. تحقرون صلاتکم، تم اپنے نماز کو حقیر سمجھو گے، معمولی سمجھو گے. ان کے اتنے یعنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز، لمبی نمازیں ہوں گی، خشوع خضوع کے ساتھ ہوں گی، قرآن کی تلاوت اتنی بہترین انداز میں ہوں گی نمازیں. تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. تم تو فرض روزے رکھ رہے ہوں گے، وہ سنن پر بھی عمل کرتے ہوئے سنت روزے بھی رکھنے والے ہوں گے. متقی پرہیزگار ظاہر اعتبار سے سمجھے نا، جو متقیوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گے، دیکھیں گے تو حیرت ہوگی آپ کو. لیکن اس کے باوجود دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. کیا مطلب؟ تیر شکار سے نکل جاتا ہے. جب تیر مارا جاتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ جانور کی جسم سے باہر نکل جاتا ہے کہ تیر کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ کہاں سے آیا ہے، اس کی کسی بھی حصے میں کوئی خون دکھائی نہیں دیتا، خون کا اثر دکھائی نہیں دیتا. سمجھے نا، اس کے نہ سیرے پر، نہ آخری حصے پر، نہ درمیانی حصے پر اس طرح نکل جاتا، ذرا بھی خون کا اثر نہیں. حالانکہ وہ جانور میں سے پورا اندر پیٹ میں سے نکل کر باہر آ گیا ہے، ایک خون کا اثر ذرا بھی نہیں ہے. اس طرح لوگ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کہ اسلام کا ان پر ذرا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا. اس طرح کیوں؟ اعمال تو ان کے پاس ہے، نمازیں ان کے پاس ہیں، قرآن کی تلاوت ان کے پاس ہے، اسلامی معاشرہ ان کے پاس ہے، اسلامی ماحول ان کے پاس ہے. مسئلہ کس کا مسئلہ؟ بچوں نوجوانوں کس کا مسئلہ؟ اللہ کو ایک ماننے کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا لمبا موضوع ہے، لمبا موضوع ہے. وقت نہیں کہ تمام موضوع پر میں بات کروں. مسئلہ اللہ کے ساتھ عقیدے کا ہے. آمنت باللہ و اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ عقیدے کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بات ہوئی ہوں گی. میں امام صاحب اب یہ نا ہے کہ ایک ایک موضوع لے کر ایک ایک طرف بات کیجیے. ایمان باللہ تو مولانا نثار صاحب کی بہت بہترین کتاب ہے عقیدۃ المومن. آیت اور حدیث کی وجہ سے معتمد آیت اور حدیث کی اتنی زبردست اس پر انہوں نے چیزوں کو کھول کے بیان کیا ہے. تو ایک ایک موضوع ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان بالملائکہ. آج ہمارے نوجوان فرشتوں کا کوئی تصور ہی نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا دنیا کا نظام کس سے چلا رہا ہے؟ فرشتوں. اور ہمارا کس فلاں کی طرف سے چل رہا ہے، فلاں کی طرف سے چل رہا ہے. غیروں کے ساتھ رہ گئے، غیروں کی چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی. ہاں فلاں کی طرف سے اللہ نے پورا نظام فرشتوں کی طرف چلا رکھا ہے، جس پر یقین، جس پر اعتماد، ایمان ضروری ہے.
فرشتے تو ایمان نہیں ہوگا، مومن ہی نہیں ہو سکتے. ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے جا کر فرشتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی اس پر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کتنا ایمان. قرآن پر تو مکمل ایمان پر، اور جو باتیں بیان کی ہیں اس پر بھی یقین و اعتماد. لیکن قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اس کو آسمانی کتابیں ماننا ہے، لیکن اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمارے قابل عمل نہیں. کیوں؟ ان کتابوں میں تحریف ہوئی، رد و بدل ہوا. لیکن آج ہمارے بچے جن کالجز میں پڑھ رہے ہیں اب ان کے پاس بائبل دی جا رہی ہے. کیا؟ تو قرآن نے کہا ہے کہ مسلمان کو یہ ہے جو نازل کی ہوئی کتابوں کو کیا کرتے ہیں، اب ان کتابوں کو پڑھ رہے ہمارے معلوم نہیں نا، اور ان کتابوں کو پڑھ کر ان جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا رہے ہیں. تقسیم کی جا رہی کتابیں. اور آپ آئندہ جو نئی تعلیمی پالیسی سے آ رہی ہیں وہ تو آسمانی کتابیں، وہ کتابیں جو بنائی ہوئی ہیں اب اس کی تعلیم کو کیا کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے. ہاں، پرانا کلچر واپس لایا جا رہا ہے، پرانی تہذیب واپس لائی جا رہی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی تہذیب اور تمدن کا معلوم ہونا ضروری ہے. ان چیزوں کو سلیبس میں لایا جا رہا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ہمارے آقا سے واقف نہیں کرائیں، اگر وہی چیزیں ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے. ہاں، انبیاء کو انبیاء ماننا ہے، لیکن ان کی تعلیمات ان کی اپنی کتابوں میں وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں کی. ہم ان کے رسول ہونے تک پر ایمان لائیں گے. اب یہ دین، یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آخر نبی ہیں، وہی ہمارے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ معاف کرے، اتنے واضح چیز ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم، اعلان کر دیا کہ آخری نبی ہے. لیکن اس زمانے میں بعض لوگ دعویٰ کریں اپنے نبی ہونے کا، اپنا عیسیٰ ہونے کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے لوگ اس کو اپنے زمانے کا آخری نبی مان رہے ہیں. شکیل ابن حنیف جس نے زمانے میں اپنے جو ہے نبی، مسیح، مہدی سب ہونے کے دعوے کیے، اس کے چہرے مونے کو دیکھیں خود. لیکن اب نوجوان ایسے اس سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، ایسے متاثر اس کی باتوں سے اور اس کی سے کہ اسی کو سب کو سمجھانے کے باوجود اسی کو اس زمانے کا نبی مان رہے ہیں. جب اس کو وہی مسئلہ بھی آئے گا، اگر اس کو اگر نبی مانے تو ہمارا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے. اللہ کو مان کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، آخری نبی ماننا ہے. اگر اس کو ہم آخری نبی نہ مانیں تو ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہے، ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہے. ہاں، یہ تعلیمات ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اس بات کا یقین، اس بات کا اعتماد کہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے. ہم اس کے بعد بھی کوئی دوسرا عالم ہے، برزخ ہے، یوم آخرت ہے. اس کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ اٹھائے جانے والا ہے. ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمیں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. یہ عقیدہ ہمارا ہے. اس کے بعد کوئی کہ جو کچھ ہے وہ ہماری یہی دنیا ہے. دوسروں کی طرح اگر ہم بھی بولنے لگے جو کچھ دنیا، کس نے دیکھا ہے یوم آخرت کو؟ کس نے دیکھا یوم الجزا کو؟ اگر اس طرح کر ہماری زبان سے اگر جملے نکلنے لگے تو بہت خطرے کی چیز ہے. تو بار بار ہمیں تذکرے کرنے پڑیں گے بچوں کے سامنے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے.
مرنے کے بعد قبر کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد حشر نشر کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اس پر بالکل یقین. ہاں اگر اس پر یقین نہ ہو ہمارا ایمان ہی نہیں. ہاں تو جو ہے والبعث کا معاملہ ہے. تو بات شروع ہوئی تھی کہ لوگ ان عقائد سے دور تھے، اجنبی تھے، ان عقائد کو جاننے والے چند لوگ تھے. جیسے کہا بدل اسلام کہ اسلام بہت غربت میں. تو پھر لوگ عمومی کیا سمجھتے ہیں؟ افراد کے اعتبار سے، مسئلہ افراد کا نہیں ہے. لوگ جو دور تھے کس سے دور تھے؟ عقائد سے دور تھے. اب عقائد کو سمجھ لیجیے. نمبر 2 وقت نہیں، اب بات ختم کرنی ہے، آسان بھی ہو چکی ہے. نمبر 2 لوگ جو دور تھے اعمال سے دور تھے، ہے نا. زناکاری عام تھی، ڈکیتی عام تھی، قتل و غارت عام تھی، شراب نوشی عام تھی. اس اعتبار سے اسلام کیا تھا؟ اجنبی تھا، اعمال کے اعتبار سے. ہاں پھر اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر لوگ قتل و غارت سے دور ہو گئے، شراب نوشی سے دور ہو گئے. اس کے بعد جتنے بھی غلط اعمال تھے ان سے دور ہوتے گئے، تعداد بڑھتی گئی. ابتدا بہت کم لوگ تھے، معدود لوگ تھے، انگلیوں کو گننے والے لوگ تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کی تھی. ہاں پھر معاملہ بڑھتا گیا، فتوحات کا زمانہ آ گیا. اب واپس نمبر 1 پہلے چیز سمجھ لیجیے، عقیدے سے دوری، عقیدے سے اجنبیت، اعمال صالحہ سے اجنبیت. اب اعمال کی طرف وقت نہیں کہ نشے کے بارے میں بات کروں، زناکاری کے اندر بات اب وہی ہو رہا ہے. جن سے دوری تھی پھر لوگوں نے اس کو گلے سے لگایا تو ان کے لیے جنت کا اعلان کیا گیا. اب واپس وہی معاملہ، اب زمانہ اور کر کے واپس آ رہا ہے. عقیدے سے دوری تھی، پھر صحیح عقیدے والے بن گئے، اب واپس زمانہ آ رہا ہے. بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود لوگ عقیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ غربت ہے. صحیح اردو بولنا، عقیدے سے کیا ہوتا؟ عقائد صحیحہ سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، غلط عقائد کو اپنا رہے ہیں، غلط چیزوں کو اپنا رہے ہیں. کیا ہوا؟ تمہیں محبت کی تو بات ہے نا. محض محبت کی بنیاد پر ہر چیز کو اختیار کرنے کے تیار ہے. محض عشق و محبت کی بنیاد پر ہر چیز کو جو ہے وہ تمام چیزیں جو عقیدے کے خلاف ہیں، جس ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنانے کے لیے تیار. اللہ ہمارے بچے جس کی پرورش کے والدین نے بچپنے سے کی، پیسہ لگا دیا، سب کچھ ہوا، نوجوان ہو گئی، سب کچھ، اس کے بعد کا معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو تمام چیزیں ہیں. ایک چیز نشہ کا معاملہ. اب معاملہ نشے کا ہے، سمجھے نا کہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا، عقیدہ اتنا مضبوط کہ صرف حکم آیا شراب کے بارے میں. لوگوں نے سال و سال کی شرابیں، لوگوں نے قیمتی شرابیں جو ہیں زمین حکم آتے ہی تمام اربوں خربوں کی شراب انڈیل دی. لیکن آج واپس وہی معاملہ ہوتا ہے. واپس معاملہ آج شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے. معمولی چیز نہیں، تمام گناہوں کی جڑ ہے. انسان صرف شراب میں، انسان جب نشہ کرتا ہے نا تو نشہ کرنے کے بعد پھر وہ ہر گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. پھر وہ زانی بھی ہوگا، پھر وہ چور بھی بنے گا، ہر چیز. تو جس چیز سے دور کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اجنبیت ختم ہو کر جو ہے لوگوں نے اسلام کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا، آج وہ زمانہ واپس لوگ نشے کی طرف جا رہے ہیں، لوگ ڈکیتی کی طرف چلے جا رہے ہیں، عجیب عجیب گناہوں کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو وہی مسئلہ سیعود غریبہ، اسلام واپس کیا بنتا جا رہا ہے؟ اجنبی بنتا جا رہا ہے. عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. اب ان کو جتنا کھولیں گے اتنا کم ہے. جتنے اخلاق کو واضح کریں گے، جتنے اعمال کو واضح کریں گے. اب خود میں نے آپ کو پوائنٹس دیا ہوں.
میں نے کچھ آپ کو نکات دے رہا ہوں، آپ اس کو لے کر خود سمجھ لیجیے، آپ خود اس کو تفسیر کے حد سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کوئی معمولی چھوٹی سی حدیث، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی حدیث کے اندر بہت کچھ بیان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ اپنی حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے۔ نوجوانوں، آپ تحجب ہوتا ہے، جب ایک وقت تھا جب نشے کا معاملہ سامنے آتا تھا کہ فلاں فلاں نے جو ہے نا نشہ کیا ہے، تو ذہن میں یار 20-25 سال پہلے 10-15 سال پہلے جب یہ بات کہی جاتی تھی تو ذہن میں کیا آتا تھا؟ کوئی بڈھا آدمی ہے، کوئی شراب پیا اور وہ بکواس کر رہا ہے، یہ چیز سمجھ میں آتی تھی۔ کبھی تصور نہیں تھا کہ کوئی نوجوان نشہ کر سکتا ہے، کبھی تصور نہیں تھا، لیکن آج نشے کی بات جب سامنے آتی ہے تو تصور نوجوانوں کا آ جاتا ہے، تصور ہی نوجوانوں کا آتا ہے نوجوانوں کی بات کرنے کے بعد۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمارا معاشرہ برباد ہوتا جا رہا ہے، اس نشے کے ذریعے سے ہمارے نوجوان برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تو بالکل چونکہ جو کمر بستہ ہو کر اس لعنت کو، اس نحوست کو اپنے معاشرے سے نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ایسا نہیں برا بلا کہہ کر نہیں۔ کوئی نشہ کرتا ہو اپنا ہمارا بھائی ہے، ہمارا اپنا بھائی ہے، ایک اسلامی بھائی ہے، دینی بھائی ہے، اس کی زندگی کیسے آج ایک شخص نشہ کے عادی ہونے ویسے اور اس کے بچے راستے پر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے یہاں کا معلوم ہے، آپ کا بہت اچھا ماحول ہے، مختلف جگہوں پر ہمارا جانا ہو رہا ہے، اچھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بڑا احساس ہوتا ہے، ایک اچھا گھر چل رہا تھا، بچے ماشاءاللہ اچھے کی تربیت ہو رہی تھی، اچانک پتہ نہیں کہاں سے اس کی نشے کی عادت ہو گئی، اب بچے بے گھر، بیوی گھر، بے گھر، پورا گھر گزر گیا، پورا گھر گزر گیا، کہاں کیا ملا اس کو؟ کیا اس کی کیا صحت بنی؟ اس کو کیا جائیداد ملے؟ اس کو کچھ بھی نہیں، تھوڑے سے نشے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ پتہ نہیں اس سے پہلے بھی کبھی میرے آپ کے سامنے بات ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ یاد ہے مجھے پچھلی مرتبہ ہم کچھ علماء کے درمیان یہ بات ہوئی کہ اس نشے کی لت کو کس طرح دور کیا جائے، تو یہ طے ہوا کہ جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں وہاں ان لوگوں سے جا کر کام کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، نہج معلوم کیا جائے۔ ہم گئے تھے، عمرہ گئے تھے، تو وہاں کہاں پہ فلاں فلاں جگہ ہے، وہاں جو ہے اس سلسلے میں محنت پر کوشش ہو رہی ہے۔ وہاں جب گئے تھے پہاڑ پر ایک مکان تھا، سمجھے نا، تو کافی دیر تک باہر کھڑا رہنا پڑا، اس کے بعد جو ہے پھر دروازہ کھولا گیا۔ عجیب تصور تھا کہ اندر بڑی عمر والے لوگ ہوں گے، جو نشہ کرتے ہوں گے تو ان کا نشہ چھڑانے کے لیے ان کو یہاں رکھا گیا ہوگا۔ اندر جانے کے بعد جو حیرت ہوئی، یاد رکھیے، ہاں تقریباً 100 تک اندر سب لوگ ہوں گے، تو ان میں سے چند لوگ، چند 4-5 کی ابھی عادت مجھے یاد نہیں رہا، چند لوگ جو زیادہ عمر والے تھے اور اکثریت اس میں نوجوانوں کی تھی، جن کو جنجیر میں باندھ کر رکھا گیا تھا۔ کون سے نوجوان؟ ہائی اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے۔ پوچھا گیا کہ کیسے ہوا، اس طرح؟ ہاں، ابتدا حکے سے ہوئی۔ ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اپنے اس طرح کیا لوگ حکا ہے نا، دیکھو جینا کسی بڑے گھر کو جو آگ لگتی ہے نا، ایک مرتبہ ایک چنگاری ہوتی ہے، اس چنگاری کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، حکا آج حکا ہے، پھر جا کر نشہ ہوگا۔ اس وجہ سے شریعت میں یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا، زنا مت کرو، ولا تقربوا الزنا، کہ زنا تک پہنچانے والے جو اسباب ہوں گے ان اسباب سے بھی کیا کیا ہے، تو نشے تک پہنچانے والے جو اسباب ہوں گے بچوں اس سے بچنا ہے۔ عجیب، آپ سوشل میڈیا پر کیا ہے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے جو سگریٹ نشے کریں، بچوں کے کالج کے باہر کھڑے ہو کر بچے سگریٹ نوشی کر رہی ہیں۔ آج سگریٹ ہے، کل اس کے اندر نشہ کی پاؤڈر ڈال کر نشہ، بلکہ نشہ بعض بچوں کو دیکھا گیا کہ سگریٹ پینے کے بعد جیسے نشے والے ادھر ادھر ہوتے ہیں اس طرح بچہ اس طرح چل رہی ہے۔ نحوست بچوں سے نکل کر ابھی نحوست نہ ہو کر کہاں جا رہی ہے؟ بچوں میں جا رہی ہے۔ رسم کے طور پر رسم بنایا جا رہا ہے، ایک فیشن کے طور پر۔ کوئی فیشن نہیں، ایسا فیشن
ایسی چیز جس میں ہماری زندگی برباد ہو رہی ہو، جس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو، اس کو فیشن نہیں کہیں گے، اس کو فیشن نہیں کہیں گے، اس کو رسم و رواج. جو چیزیں ہمارے معاشرے سے ہمارے آبا و اجداد نے ختم کی تھی، آج وہ چیزیں رسم و رواج کے نام پر دوبارہ لائی جا رہی ہیں. رسم و رواج کے نام پر جن چیزوں کو ختم کیا گیا تھا، نشے کو ختم کیا گیا تھا، ناچ گانے کو ختم کیا گیا تھا، ایک اچھا ماحول بنا. اب ہم اس زمانے میں کہ آج ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے نوجوان اس ماحول کو ختم کر رہے ہیں. اللہ، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، نشے کا کاروبار کرنے کو کچھ پیسے ملیں گے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ، لیکن زندگی نہیں بنے گی، آخرت نہیں بنے گی. ہاں کہتا ہوں نا کہ چوری کیے ہوئے 1000 روپے کی بریانی سے اچھا ہے کہ 100 روپے کی ہم سوکھی روٹی کھا لیں، حلال روٹی. 1000 روپے جو چوری کے کیے ہوئے ہیں اس سے بریانی کھانا نا، اس سے کئی زیادہ بہتر یہ ہے نا کہ ہم اپنے کمائی کے 100 روپے کے ذریعے سے ہم سوکھی روٹی کھائیں. دوسرے موج مزہ کر رہے ہیں، اس میں غلط طریقے پر ہم پیسہ کمائیں. ہاں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لا تقبل صدقۃ من غلول، سمجھے نا، خیانت کیے ہوئے پیسہ، چوری کیے ہوئے پیسے کا صدقہ اللہ قبول. آج کیا ہو رہا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ ہم غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں نا، چوری سے ہو یا کسی اور طریقے سے، ہم غریبوں کے لیے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کی مدد کے لیے. اللہ کو ان پیسوں کی کوئی ضرورت، اللہ نے اس طرح تمہیں مکلف نہیں بنایا مدد کرنے کا. اگر حلال کے پیسے تو مدد کرو، چوری کے ذریعے سے کسی غریب یتیم بیواؤں کی مدد کرنے کا اللہ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا. وہ تو اپنا پیٹ بھر دیں گے، لیکن ہم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے اندر ڈالیں گے. اللہ حفاظت. سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. جب اس میں جب داخل ہوئے تو کسی کے سر پر زخم، تو کسی کے ہاتھ پر بلیڈ سے وار. عجیب عجیب دیکھ کر حیران ہو گئے ہمارے معاشرے کے بچے. اچھا یہ بچے کوئی غریب گھرانے کے نہیں تھے، مالدار گھرانے کے بچے. ہاں مالدار گھرانے کے بچے تھے، اچھے ماحول میں رہنے والے بچے تھے. تو ایک بچے سے ملاقات ہوئی. جب ہم نے نشے کی قباحت وغیرہ کو جب سنایا ہم کو، تو ایک بچہ رونے لگا. سب پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کیسی صحبت ملی، غلط صحبت ملی مجھے، اور غلط صحبت کی وجہ سے میں نشہ کرنے لگا. اور آج تقریباً 6 مہینے سے زائد یہاں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، اکیلا بیٹا. میرے والد جو ہیں یہ فالج لغوی کی وجہ سے صاحب فراش بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. میرے تنہا والدہ ہے، پتہ نہیں اب کیسے ان کا گزر بسر ہو رہا. جن والدین نے اپنے اس بچے کو آخری وقت کا سہارا سمجھ کر چھوٹے سے بڑا کیا. دل رکھتا ہوں بچوں. ایک بچہ نشہ کر کے سنا اپنے والدین بستر پر تڑپ رہے ہوں گے، کیا ان کے والدین کیا اور آرزویں ہوں گی، کیا تمنا ہوں گی. میرا اکلوتا بیٹا، کیسے انہوں نے اس کی پرورش کی ہوگی، کیسا اس کو انہوں نے پیسہ لگایا ہوگا، خود پرانے کپڑے پہن کر جتنے اچھے کپڑے اس کو پہنائے ہوں گے، خود بھوکے رہ کر کیسے ان کو اچھا کھانا کھلایا ہوگا. اور جب وہ وقت آیا، اس کی کمائی کا کھانے کا وقت آیا، ایسے وقت میں بچے شراب پی کر نشہ کر کے اور ان کو تڑپتا ہوا رکھے. اگر ان کی زبان سے بددعائیں نہیں نکلیں گی، دل سے کوئی چیز نکل جاتی ہے. بچوں، نوجوان ہمارے بڑے قیمتی نوجوان ہیں، معمولی نہیں ہے. ہم عشق و محبت کے پیچھے، ہم نشے کے پیچھے، ہم غلط چیزوں کے پیچھے ہم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. ہم کون تھے؟ کبھی ہم نے اس کو سوچا؟ آپ میں سے ایک ایک ہیرا اور جوہر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ نوجوانوں کے دل سے شہروں کو فتح کیا ہے، ملکوں کو فتح کیا ہے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی کی عمر میں 17 سال کی عمر میں آئے سندھ میں
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برکتوں سے اس ہندوستان کو فتح کر ایمان والے بن گئے. کون؟ طارق بن زیاد کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ آپ کی طرح نوجوان تھے اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو خیر سے نوازا. اب ہمارے وقت چہراؤں پر گزر رہا ہے، ہمارا یہ وقت سوشل واٹس ایپ پر وقت ہمیں گزر رہا ہے. ہاں کس پر ہمارا وقت گزر رہا ہے؟ کن چیزوں میں ہمارا وقت گزر رہا ہے؟ ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ سوچتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں آپ کا عالم بننا، کوئی ضروری نہیں آپ کا حافظ بننا، کوئی ضروری نہیں آپ کا مفتی بننا. بنو اچھے ڈاکٹر بنو، اچھے انجینئر بنو، اچھے بزنس مین بنو، اس میں محنت کرو. کم از کم اس میں نہیں تو اس میں محنت کرو اور اچھی ڈگری حاصل کرو اور وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ رزق حلال کما کر خود کو بھی اچھا بناؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ اور قوم و ملت اور ملک کی خدمت کرو تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. ایک وقت ضائع کرنے والا وقت بند کرنے والا نہیں. یہ جو جوان اسی وقت 2 سال 2-3 سال جو محنت کریں گے وہی اصل آپ کا جو ہے آپ کا زمانہ ہے، وہی سب کچھ آپ کا ہے. لیکن جب جوانی کے دور میں آ کر ایک غلط تصویریں دیکھ کر، ننگی تصویریں دیکھ کر، غلط فلمیں دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. نہ ہماری زندگی میں نماز ہے، نہ ہماری زندگی میں ذکر و اذکار ہے، نہ بڑوں کے کا کوئی ہمارا ان کا وقار ہمارے دل میں باقی رہا. علماء کے ساتھ عجیب معاملات ہمارے زبان میں ان کے لائے سے خود تو کرنے رہے اور واٹس ایپ پر تفسیر ہو رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ارے فلاں کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو. ہم کیا کریں اس کو دیکھو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے گاؤں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا؟ ملک کے لیے کیا؟ دور کی بات ہے. بس تفسیر کرتے رہیں گے، تجزیہ کرتے رہیں گے، عربی چیزوں کو دوسروں فارورڈ کرتے رہیں گے. صبح سے لے کر شام تک اٹھے تب بھی وہی، سوئے تب بھی وہی. دوسرے کی چیزوں کو پھیلانے والے ہم. ہر آئی نئی چیز ڈاؤن لوڈ کرو، دیکھو. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کس کو پڑھ رہے ہیں آپ؟ کس کو پڑھ رہے ہیں؟ جن کو کوئی نہ پڑھنے والا، جن کی زندگیاں زناکاری میں گزر گئی، جن کی زندگیاں گناہ میں گزر رہی ہے، ان کو سن رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو ہم پھیلا رہے ہیں. عجیب حال ہو گیا، عجیب حال. کاش یہ وقت ہمارا کلمہ کی تلاوت میں گزر جاتا، نماز میں گزر جاتا، والدین کے سامنے بیٹھنے میں گزر جاتا. والدین ترس رہے ہیں، بچوں نوجوانوں والدین ترس رہے ہیں. میرا بیٹا میرے بازو میں آ کر 5 منٹ بیٹھے، میرا بیٹا میرے بازو میں آ کر میرے پیر دبائے. 5 منٹ مہینوں گزر جاتے ہیں. کھانا کھائے، جلدی جلدی گئے، کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد گئے کمرے میں، ادھر گئے 2-3 گھنٹے سوشل میڈیا پہ. 5 منٹ اپنے والد کو دینے کے 5 منٹ ہمارے پاس وقت نہیں. آدھا گھنٹہ ہم اپنے والد کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے. جنہوں نے سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، کہہ رہے فون آ رہے ہیں، ہم ترس رہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ میرا بیٹا ایک 4-5 منٹ مجھ سے بات کرے. دن کئی ہفتے گزر گئے، میرا بیٹے نے میرے ساتھ بات، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن ایسا سوار ہے، ایسا سوشل میڈیا کا ایسا بھوت سوار ہے، ایسا بھوت سوار ہے کہ کسی دوستیاں ختم ہو گئی، جو اچھی دوستیاں رشتہ داری ختم ہو گئی. زمانہ تھا ہے نا، رشتہ دار کے یہاں جا کر کوئی کسی کے یہاں جانے کے تیار نہیں، کسی رشتہ دار کے یہاں جانے کے لیے تیار نہیں، دوستوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں، والدین کے ساتھ بات چیت نہیں، سب کچھ ہے وہی، سب کچھ. اب اگر ان بچوں میں سے کسی کا سوال کروں وہ سب کچھ اتنا کچھ بتا دیں گے جتنا ہم کو اور آپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا. ایک مجلس کے اندر میں نے پوچھا تو بچوں نے الگ میں ہمیں تو کیا واٹس ایپ فیس بک، ارے بچوں نے ایسا گننا شروع کر دیا، ہم سر پکڑ کر رہ گئے کہ یہ بھی ہے، 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 یہ بھی. بچے معصوم بچے تھے، بچوں کا قیام چل رہا تھا، بچوں کا قیام چل رہا تھا، اس میں سوال کیا گیا، ان کو کچھ پتا نہیں کس سے سوال کیا جا رہا ہے. بچے نے بڑھ چڑھ کر مجھے یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. عجیب عجیب سائٹس اور عجیب عجیب ایپس انہوں نے بیان کیے. بعد میں نے پوچھا سب کیا ہے، وہ تو اخلاق کو برباد کرنے والے ہیں،
ऐसी ऐसी चीजें बच्चे देखते हैं, क्यों हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस वजह से वाकई हम अल्लाह की तरफ रुजू होने की ज़रूरत है, दीन की तरफ रुजू होने की ज़रूरत है, अपनी मस्जिदों को आबाद करने की ज़रूरत है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह अपना अर्श के नीचे 7 लोगों को जगह देगा, 7 लोग के साथ तरह की होते हो, तो उनमें से शाबुन नशा में इबादत दिला, एक वो नौजवान जिसकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरी। अल्लाह की इबादत में गुजरने से बच्चों को ये नहीं मालूम है कि 24 घंटे आकर आप मस्जिद में अल्लाह अल्लाह कहते रहो, नहीं, नमाज वक्त में नमाज के लिए आना है, जिक्र की जिक्र करना, तिलावत की तिलावत करना, और जो है तिजारत के वक्त तिजारत करना, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करने में इबादत है। आप जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसके हलाल की नीयत से बच्चों आपकी पढ़ाई करना इबादत है। पढ़ाई आपके लिए दुनिया, कितने ऐसे बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते, क्या दुनिया, उसको क्या दुनिया, दुनिया अभी बोलने के लिए जब पढ़ाई करो तो सब तो दुनिया कहेंगे, बाद में परेशान हो जाएंगे। इम्तिहान में मेहनत करो, अच्छे नंबर से कामयाब हो, कामयाब हो जाओ, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करो अच्छी नीयत से कि अगर बड़ी डिग्री हासिल करो। आज मैं आपको बिना मुबालक भाई, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जवानी में थोड़े से 1-2 साल की मेहनत की, 3-4 साल की मेहनत ग्रेजुएशन के लिए और अलग अलग डिग्री हासिल करने के लिए 3-4 साल की मेहनत, लेकिन आज महीने में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 20-25 लाख महीने में तनख्वाह ले रहे हैं। हमारा अपने इलाके के लोग, हाँ, महीने की 20-25 लाख की तनख्वाह उनकी। तो अब बताओ ना, 2-3 साल उन्होंने मेहनत की, अब मेहनत करने के बाद अब ये पैसा खुद भी खुशहाल जिंदगी, गरीबों की भी मदद, वालिदैन की भी यानत, और तुम मिलत और मुल्क की भी तरक्की, आपकी ज़िंदगी भी बन गई और दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी बन गई। न जाने आपके पैसों से कितने गरीब बच्चे पढ़ेंगे, न जाने आपके ज़रिए से कितने यतीम खाने और दवाखाने और जो है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे। हमने बहुत सोच को बहुत महदूद कर दिया। क्यों नहीं आप में से कोई सोचता, चलो मैं मेहनत करके मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊँगा, मैं मेहनत करके मैं लॉ कॉलेज बनाऊँगा, मैं मेहनत करके मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊँगा, मैं मेहनत करके मैं यतीम खाना बनाऊँगा, मैं मेहनत करके जो पैसे आएंगे उसके ज़रिए से किसको मदरसा कायम करूँगा। क्यों नहीं आप सोचते? ख्वाब देखो, ख्वाब, जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे उस वक्त तक हकीकत नहीं आएंगे। जब तक ख्वाब नहीं देखेंगे उस वक्त तक वो ख्वाब आपका हकीकत नहीं बनेगा। हकीकत नहीं, आपको ख्वाब देखने बैठ कर आओ मस्जिद में, ख्वाब देखो, बड़े बड़े लोगों को सोचो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अगर सोचेंगे ना तो फिर कुछ चीज़ें ध्यान में आएंगी, लेकिन सोचने का मौका हमको सोशल मीडिया दे ही नहीं रहा है। न व्हाट्सएप हमको सोचने का मौका दे रहा है, न फेसबुक हमको सोचने का मौका दे रहा है, समझ, और भी मुझे नाम तो याद नहीं है, और भी चीज़ें सोचने का हमको मौका यकीन जाने। इसलिए कहा ना, 1 मिनट बैठ कर सोचना कई महीनों की इबादत से, कई इबादतों से बेहतर है। क्यों? सोचने से चीज़ें ध्यान में आती है। ये अपने गांव के लिए ये करना चाहिए, अपने इसके लिए फला करना चाहिए, फला करना चाहिए। सोचेंगे तो अल्लाह की मदद। बहुत सारे करने वाले लोग, उनके जेबों में 1 रुपया भी नहीं है, करोड़ों के काम लोग कर रहे हैं, जेबों में पैसा नहीं। काम उनके किससे हो रहा है? फिक्रों से हो रहा है। काम उनकी फिक्रों से हो रहा है। वक्त काफ़ी हो गया, मुझे अकायद के साथ आमाल पर बात करनी थी, अखलाक पर बात करनी थी, फिर वो, लेकिन वक्त आप तो समझ गए होंगे। तो बात की फिर हमारी किससे हुई थी? चलो बताओ जल्दी, कुछ चीज़ें घर पर ले जाना ना, बताना है ना, किस कौन से हदीस से हुई थी? इस्लाम नंबर 1, इस्लाम कैसे शुरू हुआ? अजनबी से, और फिर आखिर में अजनबी होगी। लेकिन खुशनसीबी किसके लिए है? जो अजनबियत में इस्लाम पर जमे रहे, समझ। अब अजनबियत शुरू में कहो या आखिरत में, किस एतबार से अजनबियत है? अकायद के एतबार से, और आमाल के एतबार से, और अखलाक के एतबार से। शुरू में भी उस तरह की अजनबियत थी, अभी भी वही अजनबियत आ चुकी है। अब सलसम में हदीस सादिक आ रही है, अजनबियत आ रही है। लोग ज्यादा हैं, लेकिन अकीदे से भी दूर हो रहे हैं, आमाल से भी दूर हो रहे हैं, और अखलाक से भी क्या हो रहे हैं। अब आप में से जो इन चीजों को अपनाएगा
ایمان کو اعمال کو ان کے لیے خوشنصیبی اور سعادت مند جنت ہے. تو جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ